बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ की कमेटियों के माबैन आज मुज़ाकरात का बड़ा आम राउंड हुआ है, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन किस तारीख को होने जा रहे हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात बाहर आई हैं वो भी आपके सामने रखनी है। घर जाइए, आपकी हुकूमत खत्म हो चुकी है। निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बगावत हो गई है और पहला इस्तीफा भी आ गया है। इसकी भी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। पाक फौज पूरे मुल्क के अंदर बड़ी कुर्बानियां दे रही है और एस्टैब्लिशमेंट का एक सियासी रोल जरूर है जिसकी हमेशा हम मुखालफत करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का फौजी जिस प्रोफेशनल अंदाज के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहा है, यकीनन वो बड़ा काबिल इस्ताइश है। और आज इसी तरीके से एक बड़े हमले को नाकाम किया गया है, बड़े नुकसान को से पाकिस्तान को बचाया गया है। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, पहले उसी से हम आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले तो जो एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल है, ज़ाहिर है उस पर हम तनकीद करते हैं, लेकिन आप बात याद रखिएगा और हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट कभी भी अवाम को मुतमईन नहीं कर सकी। यानी बाद औकात ऐसे दहशत गर्दी और फिरका वाराना फसादात होते हैं जिसके अंदर जो मकामी लोग हैं वो ये समझते हैं, और हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुराद सईद हूं, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हूं या पीटीएम की लीडरशिप हो, वो हमेशा ये बात करते हैं कि यहां पर जानबूझकर इस पूरे खित्ते को डॉलरों की खातर वो हमें जो है वो जंग के अंदर धकेला जा रहा है। अब ये आज जो ट्वीट आया है मुराद सईद का, ये बड़ा चौंका देने वाला है और इसी तरह की बात मोहसिन दावड़ और दूसरे भी करते हैं। अब इन्होंने ये बात की है कि गुज़श्ता जो साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था उसके अंदर वो कहते हैं कि गुज़श्ता साल 4 लाख सियाह ईद पर सवात आए थे। इस साल ये तादाद 18,000 रही है। यानी कहां 4 लाख और कहां 18,000, यानी सियात खत्म हो गई है, दहशतगर्दी बढ़ गई है। और बड़ी मुश्किल से वो कहते हैं कि ज़ाहिर जब सियात होती है, पूरे मुल्क से लोग जब सवात की तरफ आएंगे, चूंकि अमन बहाल हुआ तो वहां के मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा, होटलिंग होगी, वहां पे जो कारोबार के दीगर आप देख सकते हैं कि कितने कितने चीजें वहां पर मकामी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जहां 4 लाख लोग पिछले साल आए, वो कहते हैं 18,000 लोग आए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहाली और पुलिस के साथ इदारे यकजहती के लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन करने के जुर्म में मालाकंड और दीगर इजला में मुझ पर गद्दारी और बगावत के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे निशाने इबरत बनाकर आप आवाम को खामोश करा देंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये लोग तरक्की देख चुके, इन्होंने खुशहाली का जायका चख लिया है और ये जानते हैं कि भरे पेट और सुकून की नींद पर इनको भी इतना ही हक है जितना किसी और को। ये अब किसी ग्रेटर गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। मुराद और नो मुराद, वो कहते हैं मुराद हो या ना हो, ये आवाम जो है वो अब इस चुंगल में नहीं आएगी। तो ये एक ऐसा मामला है जो वहां के ये जो कंसर्न हैं, इनको हमारे इदारों को बड़ा एड्रेस करने की जरूरत है और उनको मुतमईन करने की जरूरत है। अब आइए, एसपीआर ने बताया गुज़श्ता रात जो लक्की मरवत के अंदर दहशत गर्दाना वाकया हुआ है, उसके अंदर 3 दहशत गर्द जो है वो उन हमलावर 3 हमले हुए। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को चेक पोस्ट के करीब उड़ाया है। आमर कलाम और ताजबी खेल में भी दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए हैं। यानी कल 3 जगहों पर लक्की मरवत के इलाकों में ये दहशतगर्दाना वाकयात पेश आए हैं। फौज पर हमला किया गया है। पाक फौज जो है वो कहते हैं कि हमलावर ने खुद को चेक पोस्ट के करीब उड़ाया है। फिर जो आईएसपीआर है उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के वाकयात 3 पेश आए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द जहन्नम वासल हुए हैं और पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश की है। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार ताज मीर है, हवालदार जाकर अहमद है, सिपाही आबद हुसैन है। यकीनी तौर पर पाक फौज की ये बड़ी कुर्बानी है, हमारी फोर्सेस की, हमारे इदारों की, और इसके अंदर पुलिस है, एफसी है, इख्तलाफात होते हैं, बाकी चीजें, लेकिन ये जो कुर्बानी है, जो दहशत गर्द और खवारज के खिलाफ एक ऑपरेशन है और जो चीजें हैं, यकीनन पूरी कौम को इसमें साथ होना चाहिए जो जेन्युइन है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं और मौजूदा हुकूमत इनके साथ जिस तरह वन पेज छोड़ है, उसकी वजह से कौम भी पूरे मामले के अंदर कंफ्यूज है। लेकिन
یہ جو فوج قربانیاں دے رہی ہے, جو جوان قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو پوری قوم کو سیلوٹ پیش کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے, وہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جب سے نہیں نکلے گا اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, یہ میرا ماننا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ نگران حکومتیں, ان کی مدت پوری ہو چکی ہے, معاملہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آج بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی کہ نگران حکومت خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات صاحب جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس جب کی تو لوگوں کے تقرر اور تبادلے ہوئے, اور وہ بندہ بیرسٹر فیروز جمال, انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران جو صحافی تھے وہ کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے بولنا شروع کیا, اور ایک جو ان کے نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے, آپ کی حکومت اب نہیں ہے, آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار بھی نہیں ہے, لہذا آپ کی ہم بائیکاٹ بھی کرتے ہیں, آپ کی کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں دیں گے, اور آپ کی اب کوئی آئینی اور حیثیت جو ہے وہ حکومت کی نہیں رہی. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بے عزتی, اس سے بڑی شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن خیر ہے, یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں, شرمندگی تو نارمل بات ہے. جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور چند دنوں کے لیے نہیں آئے, اصل میں ان کو چند مہینوں کے لیے, سالوں کے لیے لایا گیا ہے, اور یہ پوری طرح نگران حکومتیں بدماش بنا کر بغیر الیکٹڈ ہوئے, جیسے محسن نقوی ہے, باقی ہے, بنا کر عوام پر مسلط کیے گئے ہیں. اب یہ ایک معاملہ ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ایک نگران جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر, میں آپ کو بتا دوں پہلے, انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. اب یہ جو ہے وہ مشیر صحت ہیں, انہوں نے استعفیٰ دیا. ظاہر ہے غیرت مند آدمی ہوں گے کہ اب مدت ہے نہیں, اور ویسے بھی یہاں پہ کیا لینا ہے, جہاں فضل الرحمان کے گورنر کے ذریعے ایک وزیر اعلیٰ کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے اور پورا نظام درم برم کیا جا رہا ہے. یہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے صحت ہیں ڈاکٹر عابد جمیل, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفیٰ ظاہر ہے جب دیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے, جب ان کو بھی لگتا ہے کہ جدھر جاتے ہیں لوگ بے عزتی کرتے ہیں, وہ ہمیں بھی پی ڈی ایم کا بندہ سمجھ رہے ہیں, تو انسلٹ ہو رہی ہے, دوسری طرف پریکٹس بھی متاثر ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں کینسر کے مریضوں کو دیکھنا ہوتا ہے, باقی لہذا ذاتی مصروفیات ہیں, بڑا اچھا وقت گزرا ہے بھائی, اللہ حافظ. تو یہ پہلا استعفیٰ آیا ہے خیبر پختونخوا کے, اور باقی اب دیکھتے ہیں کس کس کی غیرت کیسے بیدار ہوتی ہے. یہ معاملات ہے. دوسری طرف آج جو ہے وہ جو دو کمیٹیوں کی آپس کے اندر میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کے بعد اب دیکھیے ہر ایک اپنے داؤ پیچ لگاتا ہے. حکومت وعدہ کرے کل کو مکر جائے, یہ عمومی بات ہے, اور یہ شیشے میں اتارنا اس پورے معاملے کو پی ٹی آئی کو, یہ اب حکومت کی مہارت ہے. اور لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کامیاب ہو گئی ہے پی ٹی آئی کو کنونس کرنے میں, اور آج شاید منگل کو اب مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونا ہے. کب الیکشن ہونے, کب نہیں ہونے, اور اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے, پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھتا ہوں جو اس وقت میڈیا کو دی گئی ہے, تاکہ اندازہ ہو کہ معاملات جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں تک پوری جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ آج جو مذاکرات ہوئے, اب منگل کے روز, چونکہ سوموار کو توقع تھی کہ سپریم کورٹ پاکستان سماعت کر سکتی ہے, تو اب منگل کو حتمی اور فائنل راؤنڈ کے لیے بیٹھک ہوگی. لہذا دونوں کمیٹیوں کی آج میٹنگ ہوئی ہے, اب صرف فائنل میٹنگ ہونی ہے, منگل کو آر ہونا ہے یا پار ہونا ہے. تو اب 3-4 دن ہے, اور اس کے اندر عمران خان سے انہوں نے کہا ہدایات لینی ہے. میں ذرا آپ کے سامنے خبر پہلے رکھ دوں. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی بھی الیکشن کی تاریخ پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے. کچھ پی ٹی آئی آگے جائے گی, کچھ حکومت تاریخ پر پیچھے آئے گی. مذاکرات کے حوالے سے نواز شریف اور دیگر اتحادی جماعتوں کے سربراہان کو اعتماد میں لیا جائے گا, یعنی حکومت لے گی نا. ذرائع کے مطابق قیادت کی طرف سے مطمئن ہونے پر منگل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے. مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آج مذاکرات کی دوسری نشست ہوئی ہے, اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے, کل بنیادی نقطوں پر پیش رفت ہوئی تھی, ان کو آگے بڑھایا گیا ہے. ہم اپنی قیادت اور وہ اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے. ہم نے آج مناسب پیش رفت حاصل کی ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مناسب پیش رفت حاصل کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم لاہور جا کر عمران خان کو اعتماد میں لیں گے, اور حکومتی دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی قیادت سے بات چیت کریں گے. منگل کو آخری فائنل راؤنڈ ہوگا, اور اس کے اندر یا آر ہوگا یا پار ہوگا, یا اتفاق رائے ہوگا, یا پھر معاملات جو ہے وہ کلوز ہو جائیں گے. اب اس کے اندر جو ہے دونوں طرف سے, ایک تو اس کو پبلک نہیں کیا گیا,
ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو یہ گفتگو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں پورے ملک میں، یعنی 14 مئی کو تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو فائنل ہو گیا ہے، اب یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، پیش رفت ہو رہی ہے، بیک ڈور بھی جو طاقتیں ہیں وہ بھی سرگرم ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سامنے جو آپ کو کمیٹیاں نظر آ رہی ہیں یہ صرف کمیٹیاں نہیں ہے، اگرچہ یہی دعویٰ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ کر رہی ہے، چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں ان معاملات کو کلوز کرنا پڑے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے، کل کو تحریک انصاف کو دھوکہ دیا جائے، جو ڈیٹ اناؤنس کی جائے اس پر الیکشن نہ ہو سکیں، اس کے لیے حکومت کے پاس بڑے بہانے ہوں گے۔ کل کو خدا نہ خواستہ ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر جو موسمی حالات ہیں، پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ملک میں دوبارہ سیلاب آ سکتا ہے، سیلابی صورتحال پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہو سکتی ہے، تو اب اس بنا پر بھی یہ کل کو کہیں گے کہ جناب جب مذاکرات کیے تھے تو اس وقت تو یہ تھا، لیکن اب حالات یہ ہو گئے، یہ بھی یقین دہانی کروانی پڑے گی، ورنہ یہ جو ہے وہ کل کو چونا بھی لگا سکتے ہیں۔ تو لیکن اس وقت جو ہے وہ کرائسس کو کم کرنے کے لیے تاکہ انتخابی مہم تمام جماعتیں شروع کر دیں، اور لگتا یہ ہے جو اس وقت تک کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جولائی کے آخر یا اگست کے پہلے ہفتے کے اندر انتخابات کے اندر حکومت نے لچک دکھائی ہے، اور اب اس پر جو ہے وہ مظاہرہ عمران خان سے بھی جو ہے وہ لیا جائے گا، اور اس دوران جو ہے اگست ہے تو آگے ظاہر ہے ستمبر ہوگا، اس کی طرف جانا، یعنی موجودہ چیف جسٹس ہوں گے، موجودہ صدر صاحب کی موجودگی میں یہ الیکشن کا جو پروسیس ہے پورے ملک میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ یہ اس وقت کی خبر ہے، دیکھتے ہیں حکومت اس پر عمل درآمد کرتی ہے یا نہیں، کتنی خبر درست ثابت ہوتی ہے۔ مزید بھی شاید اتنے تک آپ کو بہت ساری خبریں سامنے آ چکی ہوں گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔